حدیث نمبر 21 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن مرآة اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، رواہ البخاری فی الادب وابن المبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن، دیکھو ایمان والے کی علامت کیا ہے؟ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور آئینے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، اگر اس میں کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر اس کی وہ اصلاح کر دیتا ہے۔ جی، اگر اپنے بھائی میں اگر عیب نظر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جاتا ہے تو پورے محلے کو بتا دیتا ہے۔ یہ بے ایمانی کی علامت ہے، ایمان چلے جانے کی علامت ہے، دل میں ایمان نہیں۔ جس کے اندر ایمان ہوتی ہے، اگر اڑوس میں، پڑوس میں، رشتہ دار میں کسی کے اندر کوئی خرابی معلوم ہوئی تو اس کو وہاں پر درست کیسا کر سکتے ہیں یہ سوچتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر کیا کہتے ہیں میرے چہرے پر کچھ لگ جائے، میرے کپڑوں کو کچھ لگ جائے، میں آئینے میں دیکھوں تو میں آئینے میں جب تک دیکھوں گا تو وہ مجھے ہی بتائے گا، اور اگر میں ہٹ جاؤں اور میرے بعد کوئی اور آ کے دیکھے تو کیا میرے اندر جو کمزوری ہے وہ اس کو بتائے گا؟ نہیں بتائے گا۔ جس کی غلطی اسی کو بتائے گا، جی، تاکہ وہ خود کی اصلاح کر لے سکے۔ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، بلکہ آئینے سے آگے ہے اپنا مومن بھائی کے، جب کسی میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیا اگر کسی نوجوانوں میں کسی میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو دوسروں کو بتا ہی نہیں سکتے تو کیا اس کے ماں باپ کو نہیں بتا سکتے یا اس کے ٹیچر کو نہیں بتا سکتے؟ دیکھیے، سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی کی غلطی درست کرنے کا کہ لوگ کے سامنے کبھی اس کو نہ ٹوکا جائے، لوگ کے سامنے اس کو کہ تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ خرابی، پبلکلی نہیں بولنا، سپریٹ بولنا، اور سپریٹ اس وقت بولنا کہ آپ کو جب اندازہ ہو کہ میرے بولنے سے اس کو فائدہ ہوگا، یہ اپنی غلطی کو درست کرے گا، اس صورت میں بولنا۔ ورنہ پھر یہ غور کرنا کہ یہ کس کی سنتا ہے، اچھے دوست کی سنتا ہے، ٹیچر کی سنتا ہے، ماں باپ کی سنتا ہے، جی اپنے پیر و مرشد کی سنتا ہے، یہ کس سے سنتا ہے بات، یہ کس کا لحاظ کرتا ہے، اس کو جا کر خبر کرنا کہ بھائی ان کے اندر غلطی ہو گئی، نہ کہ دوسرے لوگوں کو، سارے بھائیوں کو بول رہے ہیں، دوستوں کو بول رہے ہیں، پڑوس کو بول رہے ہیں، اڑوس کو بول رہے ہیں، ارے نہیں بھائی ان کے اندر خرابی تھی، صحیح کرنا بول کے میں بول دیا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ کسی کی اصلاح کا نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو نرم طریقے سے تنہائی میں اس کو کہا جائے، اور اگر لگتا ہے کہ ہمارے بولنے سے فائدہ نہیں ہوتا تو جس سے فائدہ ہوتا بس اسی کو مطلع کیا جائے اور ختم کر دی جائے بات، پھر اس کو نہ دہرایا جائے۔ تو یہ ایمان والے کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ایک روایت ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ سند کتنی مضبوط ہے یا کیا ہے، مشہور ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ اس طرح سے روایتیں پیش کرتے ہیں اور لوگ اس کو جو ہے بہت زیادہ یعنی وہ لے کے چلے آتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن اللہ کا آئینہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہی معنی صحیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیے کہ آئینہ ہے اور وہ اسی کی اصلاح کرتا ہے، بس یہی معنی، اور زیادہ اس کے معنی اور زیادہ کیا غیر مستند باتوں کو نہ سننا چاہیے نہ دہرانا چاہیے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے فی الادب، رواہ البخاری فی الادب وابن المبارک، اور ابن المبارک نے روایت کیا ہے۔ الادب کیا ہے؟ جب رواہ البخاری سے مطلب بخاری شریف میں نہیں ہے، یہ رواہ البخاری فی الادب کہتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے الادب المفرد، یہ لکھ لیجئے، کتاب کا نام ہے الادب المفرد۔ یہ بھی حدیث شریف کی کتاب ہے، اور جیسا کہ سابق میں ہم بتائے ہیں کہ اس کے امام جو ہے اس کے مؤلف جو ہے وہ امام بخاری ہے۔ جیسا بخاری شریف کے جو مؤلف ہے امام بخاری، وہی امام، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری۔ الادب المفرد کتاب کا نام ہے الادب المفرد۔ لکھنے والوں کا، کتاب تألیف کرنے والوں کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری۔ آپ کی صفت تو ہم بتا دیے کہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اور آپ کی وفات 256 ہجری میں۔
الادب المفرد کتاب کے اندر احادیث شریفہ کی تعداد ہے 1322 1322 1322 الادب المفرد میں احادیث کی یہ تعداد ہے. اور دوسرے ہے ابن المبارک نے اس کو روایت کیا ہے. تو کہاں پر روایت کیا ہے؟ ابن المبارک نے کتاب الزہد میں اس کو نقل کیا ہے. کتاب کا نام ہے الزہد الزہد جی ZOHD زہد والرقائق الزہد والرقائق RAQ AAQ AAIQ اس طرح رقائق AAEQ ہونا چاہیے. الزہد والرقائق. جو لوگ کیا کہتے ہیں عربی میں لکھ رہے ہیں رے قاف الف حمزہ قاف رے قاف الف حمزہ قاف. اور الزہد والرقائق آپ کی کتاب ہے اور یہ کتاب کے لکھنے والوں کا نام ہے عبداللہ بن المبارک. عبداللہ بن المبارک بھی لکھیں، مبارک لکھیں، عبداللہ بن مبارک المروزی. عبداللہ بن مبارک المروزی آپ کی وفات 181 ہجری کو ہے. یہ امام بخاری کے دادا استاد ہوتے ہیں. یہ امام بخاری کے دادا استاد ہوتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہوتے ہیں. اور امام بخاری سے پہلے ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا. عبداللہ ابن المبارک درجہ حاکم رکھتے ہیں اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ رکھتے ہیں. آپ کی کتاب الزہد والرقائق میں روایات کی تعداد، احادیث شریفہ کی تعداد ہے 1627. نمبر آف احادیث 1627.